جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں امام احمد بن حنبل یعنی ائمہ جرح و تعدیل کے تحت امام احمد بن حنبل کی ہم بایوگرافی پڑھ رہے تھے۔ تو مروزی سے روایت ہے، یہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے مطلب معروف شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی مجلس کے اندر میں نے کسی فقیر سے زیادہ کسی کو باعزت نہیں پایا، یعنی فقراء کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، غرباء کی وہ اکثر ان کی طرف مائل رہتے تھے، اور اہل دنیا جن کے پاس مال و دولت ہوتی تھی تو ان سے ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، ان سے وہ کنارہ کشی رہتے تھے، اور ان میں بہت زیادہ بردباری تھی، عجلت پسند نہیں تھے، تواضع بہت زیادہ تھی، سکینت وقار یعنی ٹھہراؤ ان میں غالب تھا۔ اور جب عصر کی نماز کے بعد وہ فتویٰ دینے کے لیے مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے جب تک لوگ سوال نہیں کرتے تھے، خود نہیں بولتے تھے، اگر لوگ پوچھتے تو بتا دیتے تھے۔ اور جب مسجد کے لیے نکلتے تھے تو مطلب ان کی یہ کوشش نہیں ہوتی تھی کہ میں آگے ہوں، آگے آگے جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا، ہمیں وہ یتصدر مطلب ہمیں وہ صدارت والی جگہ ملے، صدارت والی سیٹ ملے، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے ان معاملات میں، کرسی صدارت پہ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز تھی ان کے اندر۔ اب یہ بھی ان کا منہج ہے، اصل منہج تو یہی ہے کرسی صدارت سے پیچھے رہو۔ خلال وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ بن احمد نے بیان کیا کہ ابو سعید ابن ابی حنیفہ المعدب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد کے پاس آتا تھا، یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے انہوں نے یہ بات بیان کی، تو وہ مجھے کبھی 3 درہم دے دیتے تھے، کبھی ان کے پاس 3 سے زیادہ ہوتے، کم ہوتے تو مجھے دے دیتے تھے، اور میرے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرتے تھے۔ اور مجھے جب وہ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کا نصف ہم نے تمہیں دے دیا، یعنی اپنی آدھی دولت ہم نے تمہیں دی، مطلب اس کو 2-3 دینار درہم نہ سمجھنا، یہ ہمارا آدھا جو ہے وہ اثاثہ ہے۔ تو وہ کہتے ایک دن میں ان کے پاس آیا تو لمبا میں ان کے ساتھ بیٹھا اور علمی بات چیت، علمی مجالس ہوتی تھی۔ پھر میں ان کے پاس سے نکلا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چادر کے نیچے سے 4 روٹیاں نکالیں، تو کہنے لگے کہ یہ کل اثاثے کا آدھا ہے یہ تم رکھ لو۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ 4 روٹیاں جو ہے نا میرے لیے 4000 جو ہے وہ درہموں سے زیادہ ہے، ان کی قدر و قیمت چونکہ آپ مجھے دے رہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دینے والا مزاج بہت زیادہ تھا، لیکن غربت بہت تھی، مفلوق الحال بہت تھے، تو جو چیز ہاتھ میں آتی تھی اور نہ صحیح تو کسی کو روٹی پکڑا دیتے تھے، تو یار یہی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو یہی دے سکتے ہیں، اور تو ہمارے پاس لیتے بھی کسی سے نہیں تھے۔ ہاں، لیتے بھی کسی سے نہیں تھے، محنت مزدوری سے کما لیتے تھے کچھ تو، لیکن یہ ہے کہ ہارون مستملی ان سے روایت ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملا تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے پھر 5 درہم دیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میرے پاس اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو تھے انہوں نے وہی مجھے دے دیے۔ تو مطلب سخاوت تھی، کافی زیادہ تھی۔ کتنے 7 درہم 7.5 چاندی وہ سونے کے برابر تھے درہم کی مقدار؟ نہیں درہم تو جو تھے نا وہ یہ تھا کہ 200 درہم 52.5 تولے ہوتا تھا، 200 درہم ہاں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ سوال سر ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، یعنی ریلیٹ کرنے کے لیے کہ جس طرح آپ فیملی ہوتی ہیں سب کی، آپ کی فیملی ہے، میری فیملی ہے سب کی، تو مطلب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ جس طرح ایک کیئر فری تھے اپنی لائف کے لیے، کہ یعنی زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تو ان کی بھی فیملیز وغیرہ تھیں یا کیا تھا سر؟ ہاں دیکھیں نا، ایک بات تو ہم نے شروع میں پڑھی کہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں شادی کی، بڑی عمر میں کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے نا وہ شادی بھی جب کرتے تھے نا تو تھوڑا سٹیٹس سے نیچے اتر کے کرتے تھے تاکہ وہ خاتون جو ہے وہ کمپرومائزنگ ہو، یعنی وہ پھر وہاں اپنی ایک آزمائش لے لیتے تھے نا،
دیکھیں خاتون وہ کمپرومائز نہیں کرتی جو آپ کے سٹیٹس کی ہوتی ہے. جو آپ بہت لو سٹیٹس سے لے کے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب ان کی ایک بیوی معذور بھی تھی، ہاں انہوں نے جانتے بوجھتے جو ہے وہ اس سے شادی کی. مروزی نے یہ بات کہی کہ میں نے ابو عبداللہ کو دیکھا، یعنی امام احمد بن حنبل کو، کہ انہوں نے ایک آدمی کو اپنی قمیص تحفے میں، یعنی اور کچھ نہیں، چلو یار میرا کرتا ہی لے جاؤ، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو یار بعض اوقات انسان جو ہے نا اپنی ضرورت کی چیز کے ذریعے بھی کسی کے ساتھ ہمدردی کر لیتا ہے. اب کوئی آیا ہے، اس کو کوئی ضرورت تھی، اس نے مانگا، انہوں نے کہا یار اور تو کچھ نہیں ہے، قمیص ہی لے جا. اس نے کہا چلو یار برکت کے لیے یہی لے جاتے ہیں. وکان اذا جاء امر یہمہ من امر الدنیا لم یفطر وواصل. جب ان کو کوئی دنیا کی پریشانی اور غم ہوتا تو پھر وہ افطار نہیں کرتے تھے، لگاتار روزہ رکھتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام سے بھی ہے نا صوم وصال جسے کہتے ہیں، تو صوم وصال پھر یہ کرتے تھے. وہ روزے دار بہت تھے اور نمازی بہت تھے. امام احمد بن حنبل بہت روزہ رکھتے تھے. سخی بھی، سخاوت تو خیر اور بھی بہت سے لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے بہت. لیکن ان میں یہ ہے کہ نماز بہت پڑھتے تھے، نماز بہت پڑھتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ روزہ بہت رکھتے تھے. ابو سعید زریر سے ہے، اور ابو سعید زریر جو ہے انہوں نے ابن ابی داود کے لیے قصیدہ بھی کہا تھا. تو اس نے امام احمد بن حنبل سے شکایت کی کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دینا. اب لوگ آ بھی جاتے تھے ان کے پاس، ساری بات ہے، اور ان سے جو ہے وہ اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ابو سعید بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہاں یہ لکڑی کا ایک ستون پڑا ہوا ہے، وہ کوئی درخت کا تنا پڑا ہوا تھا، یہ پڑا ہوا ہے، یہ لے جا. تو وہ جو ہے وہ پھر اس کو لے گیا، مطلب ٹھیک ہے. اور اس کو جا کے اس نے بیچا کوئی 9 درہم میں، 9 درہم اور چند دانے، یعنی جیسے ہمارے یہاں روپے کے علاوہ پیسہ ہوتا ہے نا. تو امام احمد بن حنبل جو ان میں حیا بہت زیادہ تھی، اور اخلاق ان کے بہت عمدہ تھے، اور سخاوت بہت کرتے تھے. تو مطلب قمیض کسی کو دے دی، کسی کو روٹیاں پکڑا دیں، کسی کو کہا کہ گھر میں اور کچھ نہیں پڑا ہوا، یہ درخت کا تنا پڑا ہوا ہے، اس سے تیرا کام چلتا ہے، اٹھا اس کو بیچ کے اپنا کام چلا لے. تو اس طرح معذرت نہیں کی کہ یار، ہاں، تو یہ تھا بار، لٹاتے نہیں تھے. مروزی سے ہے کہ ابو الفوارس سے میں نے سنا. ابو الفوارس جو ہے نا یہ امام احمد بن حنبل کے پڑوسی بھی تھے، اور غالباً ان کے کرائے دار بھی تھے، کوئی ٹینٹ تھے، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے اس سے کہا، ابو الفوارس سے کہا کہ دیکھو وہ بچے نے نا کنویں میں کینچی پھینک دی ہے، تو ذرا تم نکال دو. تو وہ نیچے اترا، اس نے نکال دی. تو امام احمد بن حنبل نے پھر جو ہے وہ بقال کو، وہ جو گروسر سٹور والا تھا، اس کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ چلتا ہوگا، اس کو کہا کہ اس کو اس کی اجرت کے طور پہ نصف درہم دے دو. اس نے ہمیں وہ کینچی نکال کے دی. اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ اتنی کم اجرت نہیں لینی، مجھے تو زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اسے زیادہ تھی بھی نہیں. تو پھر بعد میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نے اس کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو بتاؤ کتنا کرایہ تمہیں چاہیے. تو یا بلکہ یہ پوچھا کہ تمہارے اوپر کتنا کرایہ باقی ہے. تو وہ کہنے لگے جی میں نے ابھی آپ کو 3 مہینوں کا کرایہ نہیں دیا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا چلو پھر اجرت کے طور پہ تم وہ رکھ لو جو تم نے ہماری کینچی نکال کے دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے خیر بار. حنبل سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، اور ہمارے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا نام محمد بن سعید خطلی تھا. یعنی ہم 3 لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی. تو امام احمد بن حنبل جو ہے وہ نماز کے بعد بیٹھ گئے، اور میں بھی وہاں بیٹھ گیا، اور وہ جو خطلی تھا وہ بھی وہاں مسجد میں بیٹھ گیا. ہم 3 تھے اور ہمارے ساتھ کوئی چوتھا نہیں تھا. تو اس خطلی نے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے کہا کہ
نہیت عن زید ابن خلف اللہ یکلم، کہ آپ نے جو ہے وہ زید بن خلف کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ اس سے گفتگو نہ کی جائے، زید بن خلف کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نہ رکھی جائے، آپ نے یہ بات کہی ہے۔ خود تلی نے امام احمد بن حنبل سے یہ بات کہی، تو امام احمد بن حنبل نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اہل صغر علاقے کا نام، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کسی مسئلے میں، تو میں نے ان کی طرف خط لکھا اور میں نے انہیں بتایا کہ زید بن خلف کے یہ نظریات ہیں اور اس نے یہ بدعات ایجاد کی یا اس کے یہ بدعی افکار ہیں، تو میں نے انہیں اصل میں یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے نہ، یعنی اس کی مجلس میں بیٹھ کے اس سے علم حاصل نہ کریں، یہ میں نے انہیں کہا۔ تو اب وہ جو خود تلی تھا وہ امام احمد بن حنبل کے اوپر ایک طرح سے پل پڑا، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ اس قسم کے فتوے کیوں دیتے ہیں کہ فلاں سے علم حاصل کریں فلاں سے نہ کریں، آپ مطلب کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ تو انہوں نے کہا بھائی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا، میں نے کون سا مطلب خود سے کوئی بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ قید میں ڈلوا دوں گا اور آپ کی جو ہے نا وہ ہڈیاں دوبارہ توڑواؤں گا، مطلب وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آیا نا کہ جو آپ کے ساتھ پہلے ہوا ہے وہ کام میں دوبارہ کروں گا۔ تو ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل نے کہا اس سے اپنا یہ جو ان کے ساتھی تھا نا حنبل، اس سے کہا کہ دیکھو اس کی بات کا جواب نہ دینا۔ ان کے پوتے تھے نا حنبل ان کے وہ صالح کے بیٹے، ابھی معلوم نہیں کہ یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل پھر وہاں سے اپنے جوتے سمیٹ کے نکل آئے، اٹھائے، تو اور پھر ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ اس سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی اس کو جواب دینا۔ تو وہ چیختا رہا چلاتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خود تلی جو ہے وہ شعیب کے پاس پہنچ گیا، جو بغداد کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں امیر تھا، اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو وہ پھر اس کے ساتھ مطلب لگا رہا کہ جی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ کرو، تو لیکن اس نے اس کو ٹال دیا اور ڈانٹ دیا، وہاں سے بھگا دیا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائشیں ان کی مسلسل رہی ہیں۔ ہارون بن سفیان مستملی سے ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس آیا جبکہ ان کی طرف متوکل نے کچھ درہم بھیجے تھے، تو انہوں نے وہ اپنے پاس پھر نہیں رکھے، انہوں نے وہ تقسیم کر دیے۔ تو ان درہموں میں سے انہوں نے 200 درہم مجھے بھی دیے۔ تو میں نے کہا جی یہ 200 تو میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے تو زیادہ چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی تو میرے پاس 300 ہیں، تو ایسا کرو یہ 300 تم رکھ لو، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے یہ تقسیم کر دو، مطلب 200 تو تم رکھ لو، 100 تقسیم کر دو، میں تمہیں دیتا ہوں 300، اس کے علاوہ تو میرے پاس نہیں۔ تو اس نے پکڑے کہنے لگا جی نہیں میں تو کسی کو بھی نہیں دوں گا، اب یہ 300 ہی میرے ہیں۔ تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہمارا تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ اب دیکھیں لوگ بھی اب دیتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں بھی فنڈز وغیرہ آتے ہیں، اب لوگ تو اس لیے دیتے ہیں بھئی اب آپ تقسیم کریں نا، پھیلائیں، مطلب زیادہ لوگ مستفید ہوں، لیکن کچھ لوگ وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارا ہم ہی دے دیں، مطلب ہماری ضرورت۔ ہاں تو اب یہ بھی اسی طرح سے ہی تھے کہ جی وہ سارا ہم ہی دے دیں۔ عبداللہ بن حنبل سے ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ جب امام احمد بن حنبل کو مارا گیا پھر اس کے بعد جو ہے یعنی وہی جو ان کی آزمائش ہوئی تھی، وہ آگے آزمائش کا ذکر آئے گا، پھر وہ تندرست بھی ہو گئے، لیکن ان کا جو ایک ہاتھ تھا نا وہ پھر بھی درد کرتا تھا، مطلب اس میں آثار تھے، کیونکہ اس ہاتھ پہ ان کو بہت زیادہ مارا گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ حمام میں جائیں، جیسے وہ حمام میں گرم پانی ہوتا ہے اس سے ٹکور وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ حمام جاتے نہیں تھے کیونکہ وہ پبلک پلیسز پہ ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے ان کو مجبور کیا، تو پھر وہ کہنے لگے ابو یوسف سے کہ یار حمام والے سے بات کرو کہ وہ ہمارے لیے حمام خالی کرے، لیکن جب اس نے خالی کر دیا پھر انہوں نے کہا نہیں یار میرا نہیں دل کرتا۔ تو خلوت نشین تھے، مطلب بازاروں میں جانا بیٹھنا اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ زہیر بن صالح سے ہے کہ ہمارے والد، یہ صالح بھی ان کے بیٹے ہیں،
کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا کہ میں اکثر اپنے والد سے یعنی امام احمد بن حنبل سے سنتا تھا کہ وہ سورہ کاف کی تلاوت بہت کرتے تھے اور اکثر وہی الفاظ بہت کہتے تھے، اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی رکھی۔ مروزی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ رات کو کھڑے ہوتے تھے تقریباً نصف رات، یعنی جب رات آدھی ہو جاتی تھی نا تو وہ بیدار ہو جاتے تھے تہجد کے لیے، اور پھر سحری تک تہجد پڑھتے تھے۔ اور میں نے انہیں یہ بھی دیکھا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان مسلسل نماز پڑھتے تھے، تو مغرب سے عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے، پھر عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، پھر تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر نصف رات کو جاگ جاتے تھے، پھر سحری تک پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ سحری کے وقت میں وہ لوگوں کا نام لے لے کے دعا کرتے تھے اور بہت زیادہ دعا کرتے تھے، لیکن اپنی دعا کو چھپاتے بھی تھے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے، اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر کچھ رکعتیں پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے، پھر تھوڑی سی ہلکی سی نیند لیتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر صبح تک نماز ہی پڑھتے رہتے تھے، اور ان کی تلاوت بہت نرم ہوتی تھی، اور بعض اوقات مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، مطلب دھیما پڑھتے تھے۔ اور جب روزہ رکھتے تھے تو بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، پھر افطار بھی کرتے تھے، لیکن سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے یہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور جب وہ معسکرات سے واپس آئے یعنی لشکر سے، تو پھر انہوں نے ہمیشہ ہی روزہ رکھا، پھر درمیان میں چھٹی نہیں کی وفات تک، یعنی جہاد میں بھی جاتے تھے نا یہ لوگ، علامتی طور پہ صحیح لیکن جاتے تھے۔ سارے محدثین کا یہ تھا کہ حدیث کے اوپر عمل کرنا، جہاد کی حدیثوں پہ بھی عمل کرتے تھے۔ تو یہی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اصل میں یہ منہج تھا ان لوگوں کا، یہ عبادت کا جو زہد کا، تقوی اور ورع کا منہج تھا، یہ اصل میں ختم ہو گیا۔ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ لوگوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو بیسیکلی تو اصل منہج یہی تھا 70%، پھر 20-25% علمی منہج تھا، اور وہ 5% وہ والا تھا جو اہل بدعت یا حکمرانوں کے ساتھ تعامل کے حوالے سے۔ مروزی نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ میں نے جو حج کیا ہے، بلکہ 2 حج کیے ہیں میں نے پیدل، اور بغداد سے مکہ تک میں 14 درہم میں پہنچ جاتا تھا، بہت معمولی سی رقم تھی اس وقت 14 درہم۔ شیخ اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے حوالے سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ اب یہ جو سلف تھے، یہ جن کو بدعتی کہتے تھے اور آج تو یعنی اس میں کافی فرق ہے، وہ تو اعتقادی بنیادوں پہ دیتے تھے، یہ تو اعمال کی بیسس پہ۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے نا کہ وہ بدعتی بھی عموماً وہ ہوتے تھے کہ جس میں حکمران ملوث تھے، تو اب تو حکمرانوں کے آگے تو یہ سارے جھکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان کی بدعت کو تو بدعت کہتی ہی نہیں۔ تو بیسیکلی وہاں ابھی آگے روایتیں آئیں گی امام، اس میں زیادہ تر وہ جو ان کے فتاوی وغیرہ تھے وہ حکمرانوں کی بدعت سے متعلق تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں ساری جو ان کی آپ کہہ لیں کہ جی آزمائش ہوئی ہے، وہ ساری حکمرانوں کی بدعت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مطلب معتزلہ جو ہے وہ جو اپنا تھا مامون الرشید تھا، اس کے دربار میں پہنچ چکے تھے، اور وہاں انہوں نے جگہ بنا لی تھی، اور حکمرانوں کے کہنے بھی ان کی آزمائش ہوئی۔ تو وہ سارا مسئلہ تھا ہی حکومت کے ساتھ، وہ کوئی ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہاں تو حکومت کو ساری سیف سائٹ دے دی، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہاں تو ساری جو ان کی چل رہی ہوتی تھی وہ امراء کے اوپر چل رہی ہوتی تھی تنقید، کیونکہ بدعت جو ہے اس کا زور تھا ہی حکمرانوں کی وجہ سے۔ جب تک دیکھیں نا پیچھے سے اتھارٹی یا قوت اور اقتدار اور اختیار کسی بدعت کو سپورٹ نہیں کرتا تو بدعت تو اس طرح سے نہیں پھیل پھول سکتی، کیونکہ اب یہاں پہ تو حدیث پڑھائی جا رہی تھی، یہ جو زمانہ تھا ان کا، اس وقت تو حدیث خوب پھیل پھول رہی تھی، حدیث کے مراکز تھے، اور مطلب ہزاروں میں جو ہے کیا لاکھوں میں اس کے خدام موجود تھے۔ اب اتنا مضبوط جو ہے، اور سب سے ہمارا آپ کہہ لیں کہ جی حدیث کے حوالے سے روشن دور، تو اس میں کوئی بدعت رائج ہو جائے کیسے رائج ہوگی جب تک حکمرانوں کی سرپرستی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا کام چونکہ حکمرانوں کی سرپرستی میں ہو رہا تھا تو اس لیے یہ کھڑے ہوئے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ حکمرانوں کے اہل بدعت کے اوپر انہوں نے تنقید کی، ٹھیک ہے۔
تو آج آپ کریں، اس سے تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ان کو تو سیف سائڈ دے کے آپ عام چھوٹے سے لوگوں کو جو بے ضرر قسم کے ہیں سنتیں پوری کیے جا رہے ہیں سلف کی نہ تقوی اور ورع میں ان کی سنتوں پہ چلتے ہیں، ان کے منہج پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان جیسا زہد اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، مطلب وہ کرسی صدارت سے بھاگتے تھے، آپ تو اس کے پیچھے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے مطلب اس قسم کا زہد اختیار کرتے تھے، حکمرانوں کے عطایا اور لوگوں کے عطایا، اپنے اساتذہ کے عطایا، ان کے ہبہ جو ہے گفٹس قبول نہیں کرتے تھے۔ تو آپ تو چندے اور زکاتیں بھی جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ تو یہ سلف کا منہج تو صرف بس ایک ڈھال ہے، سیدھی سی بات ہے، اپنے اندر کی نفرت جو ہے نا اس کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایک ڈھال ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اگر سچے ہوں یہ لوگ سلف کے منہج کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو سلف کا زہد اختیار کریں نا۔ صالح بن احمد سے ہے کہ میری طرف جو ہے وہ خط لکھا اسحاق بن راہوے نے، یہ بھی فقہاء میں سے تھے، کہ امیر عبداللہ ابن طاہر وجہ الیہ، وہ میری طرف آیا۔ وہاں کا جو مقامی امیر تھا، یہ ادھر خراسان کے علاقے کی طرف تھے نا، اسحاق بن راہوے وہاں کے فقہاء میں سے تھے۔ تو وہاں کا جو مقامی امیر تھا یہ بنو عباس کی خلافت میں، تو عبداللہ بن طاہر، تو وہ اسحاق بن راہوے کے پاس آیا۔ تو اس نے میرے ہاتھ میں امام احمد بن حنبل کا خط دیکھا، تو مجھے کہنے لگا کہ یہ کس کا خط ہے؟ میں نے کہا احمد بن حنبل کا ہے۔ تو اس نے مجھ سے لے لیا اور پڑھا، پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی مجھے محبت ہے، اور حمزہ بن حیثم بوشنجی سے بھی ہے۔ اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلطان جو ہے نا، بادشاہ، ان سے یہ تعلق نہیں رکھتے، ان سے اختلاط نہیں رکھتے۔ مطلب جو لوگ حکمرانوں سے اختلاط رکھتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ فوائد سمیٹنے کے لیے رکھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ لوگ ذرا خلوت نشی قسم کے لوگ ہیں، تو اس لیے مجھے ان سے محبت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو جب یہ بات چلی تو انہوں نے اسحاق بن راہوے سے خط و کتابت بند کر دی مطلب وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں ہمارا کوئی خط پڑھ کے وہ اتنا کمنٹ ہی کرے کہ مجھے ان سے محبت ہے، بھائی ہم سے دور دور ہی رہو۔ وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سفیان ثوری علیہ رحمہ کے بارے میں، تو یہ ان کے منہج میں چیز بہت غالب اور نمایاں، حکمرانوں سے دور رہتے تھے، بھاگتے تھے، ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، پھٹکتے ہی نہیں تھے۔ ابراہیم بن ابی طالب سے ہے کہ میں نے احمد بن سعید رباطی سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور وہ اپنا سر ہی نہیں اٹھاتے تھے، یعنی سر انہوں نے نیچے ڈالا ہوا تھا، مطلب مجھ سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، مطلب گفتگو میں پہل نہیں کر رہے تھے، آپ یوں کہہ لیں۔ تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ، خراسان کے اندر مجھ سے حدیثیں لکھی جاتی ہیں، یعنی میرا وہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اس طرح سے میرے ساتھ پیش آئیں گے تو لوگ تو میری حدیث نہیں سنیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، یعنی امام احمد بن حنبل نے ان کو پھر کہا، کیونکہ ان کا نام بھی احمد تھا، یا احمد، کیا قیامت والے دن جو ہے یہ بات کہی جائے گی اور اس سے کوئی چھٹکارا ہوگا؟ این عبداللہ بن طاہر واتباؤ، کہ عبداللہ بن طاہر اور اس کے جو متبعین ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو تم ذرا غور کرو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ وہاں پہ چونکہ عبداللہ بن طاہر حکمران تھا نا، تو یہ حکمرانوں میں بدعی افکار آ گئے تھے، معتزلی افکار اور قدریہ کے اور اس قسم کے افکار اور نظریات ان کے اندر آ چکے تھے۔ اب اسحاق بن راہوے وغیرہ وہ لوگ کچھ فقہاء تھے، کھلے ڈولے تھے، تعامل رکھ لیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، تو امام احمد بن حنبل اس حوالے سے سخت تھے۔ تو وہ دیکھیں نا، اسحاق بن راہوے سے بھی انہوں نے خط و کتابت بند کر دی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ عبداللہ بن طاہر کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ ان کے پاس آیا اور اس نے ان کے خط کے اوپر تبصرہ کیا۔ اور یہ جو تھے احمد بن سعید الرباطی، یہ بھی وہاں اسی علاقے سے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تعلق رکھتے تھے عبداللہ بن طاہر سے، تھے محدث، لیکن عبداللہ بن طاہر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے ان سے کلام میں تعامل کیا اور کہا کہ دیکھو غور کرو۔
تو اصل میں تو اہل بدعت یہ تھے، سارے حکمران تھے جن سے وہ تحذیر کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ اگر تحذیر کی بھی ہے، کلام نہیں بھی کیا، تو کون سے اہل بدعت کے بارے میں؟ یہ تمہارے حکمرانوں کے بارے میں۔ تو حکمرانوں کے ساتھ آج ایسا کر کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آج پاکستان میں کون سے حکمران ایسے ہیں جو اہل سنت، مطلب ان کے مطابق سلفی العقیدہ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شرک بدعت آپ کو مطلب ہاں وہ آپ کو مل جاتی ہے مختلف لوگوں میں۔ یہ صورت ہے، اور جہاں وہ بلائیں گے وہاں دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے انکار کرنے کی۔ تو اب کہیں گے کہ جی حدیثوں میں ہے، تو حدیثیں امام احمد بن حنبل کو نہیں پتہ تھی، وہ والی جو حدیثیں آپ سنا رہے ہو تو ان کو نہیں پتہ تھی، تو اس کے باوجود ان کا منہج یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو بس نا ایسے ہی آگے لگایا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جس چیز کی جرت نہیں ہوتی وہ کام منہج سے نکال دو، یا جس کی ہمت نہیں ہے وہ کام منہج سے نکال دو، اور باقی ہے کہ لوگوں کے اوپر چیخو چلاؤ، بس اپنا جو ہے وہ اندر کی بڑھاس نکالو، اپنا کینہ باہر نکالو۔ اس گندگی کا نام منہج رکھ دیا ہے۔ عبداللہ بن بشر طالقانی سے ہے کہ میں نے محمد بن طارق بغدادی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا میں آپ کی سیاہی میں سے کچھ سیاہی لینا چاہتا ہوں۔ وہ لکھ رہے ہوں گے حدیث ان سے، تو اس وقت قلم دوات ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے امام احمد بن حنبل نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے، تمہارا ورا تو میرے ورا سے بھی بہت بڑھ گیا ہے، مطلب یہ سیاہی بھی کوئی پوچھ کے لینے والی چیز ہے۔ مروزی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا اگر آدمی کے چہرے پہ، یعنی اس کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے کہ احببت السنہ، کہ آپ سنت سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، جیسے ہمارے ہاں القابات میں کہا جاتا ہے محب السنہ، فلاں تو سنت کے جو ہے وہ بڑے عاشق ہیں، سنت سے محبت کرنے والے ہیں، فلاں یہ۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ذا فساد لقلبی، جس کو یہ کہا جائے نا کہ یہ سنت سے محبت کرنے والا ہے، اس کے چہرے پہ کہو گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے جو اس کو یہ سننا پڑا۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہوتا نا تو لوگ اس کو یہ کہتے ہوئے ڈرتے، یعنی اس نے خود ہی لوگوں کو زبان دی ہے نا، اس کا رویہ ہے جو، یہ بات بہت اہم ہے امام احمد بن حنبل کی، یہ آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک عام عالم کا رویہ قبول کرنے والا ہوتا ہی نہیں اپنی تعریف، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار یہ تعریف سے خوش نہیں ہوگا، ہاں الٹا کام ہو جائے، ناراض ہوگا، تو اس لیے لوگ نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار اس کی کرو، مطلب یہ ہے ٹھیک ہے چالو ہے، تو وہ لوگ پھر اس کے القابات لگاتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ تو دیکھا ہے کہ وہ علماء کرام جو ہے نا خود کہتے ہیں کہ یہ القاب یہ القابات ہمارے لگائیں، اسپیکر پہ جب آئیں نا سٹیج پہ، تو وہ آپ ہمیں اس طرح سے پکاریں، اور اس طرح سے نہ پکاریں تو پھر ناراض ہو۔ شیخ الحدیث کیوں نہیں کہا ہے، بلکہ وہ پوسٹر کے اندر یہ کیوں نہیں لکھا، اور میرا نام سب سے اوپر کیوں نہیں تھا۔ اب یہ سلفی منہج ہے بس۔ محمد بن موسیٰ سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور انہیں ایک خراسانی نے کہا، یعنی خراسان کے ایک شخص نے، الحمدللہ الذی رأیتک، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جا، ای شیء ذا من انا، مطلب کیا باتیں کر رہے ہو، میں کون ہوں جس کو دیکھ کے تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ تو مطلب وہ ٹوک دیتے تھے فوراً۔ علی بن عبد الصمد طیالسی سے ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا امام احمد بن حنبل کے جسم کے اوپر مارا، مطلب ایسے، وہو ینظر، تو وہ دیکھ رہے تھے، غاضبہ، غصے ہو گئے، وجعل ینفض یدہ، اور اپنا ہاتھ جھاڑنا شروع ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو، اور کہہ رہے تھے امن اخذتم ھذا، یہ کہاں سے تم نے لیا، مطلب وہ اس نے تو اس لیے کہ جی برکت حاصل ہو، تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ بابا بنانے کی کوشش نہیں کی، پیر بنانے کی کوشش نہیں کی، شیخ یا بڑا بننے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کو جھٹکا، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے امام احمد بن حنبل کا اسوہ۔ تو وہ تو ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، تو آپ تو
اب تو ہمارے ہیں کہ لوگ مطلب ایک عالم دوسرے عالم کا بوسہ لے رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ چیز وائرل ہو رہی ہے. اب تو یہ صورت حال ہے. عالم تو اب ہاتھ میں کپڑا ڈال کے ایسے کر دیتا ہے. ہاں کپڑا بھی ڈالتے ہیں ہاتھ پہ. کپڑا ڈال کے ہاتھ آگے کر دیتا ہے بھائی لے لو بوسہ جتنا لینا ہے. اور اس کو جو ہے وہ علماء کی تعظیم کے نام سے کیسے پیش کیا جاتا ہے. تعظیم وہ جو ہے نا انسان کے دل کے اندر، اب ظاہر دل تو ایک ہی ہے نا بھائی. اب اسی دل کی جو تعظیم کی جو صلاحیت ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگاؤ، کھپاؤ، دین کے لیے لگاؤ، اس کو قرآن کے لیے لگاؤ. وہ وہاں سے اس کا حصہ کاٹ کے جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، قرآن کا ہے، دین کا ہے، یہاں لگا دو گے. انسان کے اندر جو محبت ہے، محبت اب آپ کہہ لیں کہ جی وہ تو اب ایک مقدار ہے نا اس کی، اس سے زیادہ تو وہ اب پروڈیوس کرنے سے رہا. تو اب اس مقدار میں سے وہاں سے کاٹے گا تو یہاں لگائے گا نا. تو اس لیے یہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے. اور ہمارے یہاں ایسے ہی ہے، اب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. محرم میں دیکھیں جتنا ذکر حسین ہوتا ہے اتنا ذکر علی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ربیع الاول میں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں. تو ہر ایک کو اس کا مقام اور مرتبہ دینا، ہر ایک کو اس کا مقام. اور بزرگان دین کی تعظیم کے نام پہ بھی ایسے ہی ہوا. یا ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں بھی ایک رواج چل پڑا ہے، وہ بریلوی بزرگان دین تھا، یہاں علماء شیوخ فلاں ڈمکان یہ وہ، اور ان کی تعظیم میں اتنا یہ بھی گھس چکے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بات ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں کیسے محبت بیٹھے. ٹھیک ہے. وہ ساری تو آپ نے یہاں پہ لگوا دی، یہاں کھپا دی. انرجی تو وہی انرجی ہے جہاں بھی آپ لگا دیں. میمونی سے ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں نے خلوت کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میری روح کو بہت سکون ملتا ہے. خلوت نشین تھے مزاجن، انسانوں میں مزاج ہوتا ہے. مروزی نے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ عبد الوہاب سے یہ بات کہیں کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں کیونکہ مجھے شہرت کے ذریعے آزمایا گیا. تو شہرت کو بہت ناپسند کرتے تھے اور مشہور ہو چکے تھے، اور اب دوسروں کو مشورہ دیتے تھے یار مشہور ہونے سے بچو، مشہور ہونے سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں. اور میں اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوں، یعنی میں اس فتنے سے لڑ رہا ہوں. محمد بن حسن بن ہارون سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ جب وہ راستے میں چلتے تھے تو انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے چلے. ہاں مطلب یہ جیسے وہ شاگرد جو ہے نا پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یا آگے امام صاحب جا رہے ہیں، نہیں، اکیلے عام لوگوں میں بیٹھتے تھے، غریبوں میں بیٹھتے تھے، محنت مزدوری کر لیتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش رہتے تھے، عمراء سے بچتے تھے، ٹھیک ہے، حکمرانوں سے بچتے تھے. زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کی بھیڑ پسند نہیں تھی. صالح بن احمد سے ہے کہ میرے والد جب کوئی آدمی ان کے لیے دعا کرتا تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے، الاعمال بخواتیم، کہ یار اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا کر دے. ہاں ابھی ہم کیا ہیں اس کو چھوڑو، بات تو یہ ہے کہ خاتمہ اچھا ہو جائے. مروزی سے کہ میں ابراہیم حسری کو لے کے آیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور ابراہیم حسری نیک آدمی تھے. تو ابراہیم حسری نے کہا کہ جی میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے. امام احمد بن حنبل سے ابراہیم حسری نے کہا کہ میری والدہ نے آپ کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اور اس طرح سے، اور اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ جی والدہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے آپ کو جنت میں دیکھا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے میرے بھائی سہل بن سلامہ جو تھے نا، ان کو بھی لوگ بڑے خواب سناتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے. اور اس کے بعد سے وہ خارجی بن گیا، اس نے لوگوں کا جو ہے وہ خون بہایا. دیکھو بات یہ خواب جو ہے نا خوش تو کر سکتے ہیں، خوش ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اچھے خواب لوگوں نے ہمارے بارے میں دیکھے، اس پہ ہم خوش ہو جائیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے. دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بات ان کی گہری ہے. خوابوں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو انہوں نے مثالیں بھی دے دی، ہاں فلانے کو بھی بڑے لوگوں نے خواب سنائے تھے، آج دیکھو اس کا کیا حال ہے. اور ہوتا ہے ایسی، آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں خوابوں کی وجہ سے لوگ مہدی بنے ہوتے ہیں، مہدی ہونے کے دعوے کر. مروزی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا آپ نے کیسے صبح کی، مطلب جب میں صبح پہنچا ان کے پاس، میں نے کہا جی کیا حال ہے، خیریت ہے.
کہنے لگے اس بندے کی کیا صبح ہوگی کہ رب کا مطالبہ یہ ہے کہ آج کے دن میں فرض ادا کرنے ہیں، نبی کا مطالبہ یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرنا ہے، اور دو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا عمل صحیح کرنا ہے، اور نفس ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میری خواہش پوری کرو، اور ابلیس پیچھے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے بے حیائی کے کام کرو، اور ملک الموت بھی دور بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کا کب وقت پورا ہو، اور پیچھے اہل و عیال بھی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی روٹی لا کے دو۔ تو ایک آدمی جو ہے اس کی صبح جب اتنے کھکیڑوں میں ہوگی، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنا مطالبہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کا اپنا ہے، رسول کا اپنا ہے، فرشتوں کا اپنا ہے، ملک الموت کا اپنا ہے، ابلیس شیطان کا اپنا ہے، گھر والوں کا اپنا ہے، نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، چارہ کیا کیا کرے گا؟ بات تو ان کی ٹھیک ہی ہے۔ عمر بن محمد بن رجا سے ہے کہ ہمیں عبداللہ بن احمد نے بیان کیا کہ ابو زرع یہ بھی بڑے محدثین میں سے، یہ جب میرے والد کے پاس آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، تو بہت انہوں نے مذاکرہ کیا، امام احمد بن حنبل نے اور ہم ابو زرع نے۔ تو میں نے ایک دن اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ آج میں نے صرف فرض نماز پڑھی ہے، اور میں نے ابو زرع کے ساتھ علمی مذاکرے کو نوافل کے اوپر ترجیح دی ہے۔ تو مطلب علمی مذاکرے بھی ان کے ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن احمد سے ہے کہ میں نے فوران سے سنا کہ امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے، تو لوگ اس کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، اور علی بن جعد بھی ان کی عیادت کے لیے آئے، یہ ان کے اساتذہ میں سے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سر کے پاس ایک تھیلی رکھ دی، مطلب یہ بھی محدث تھے، بڑے محدث تھے علی بن جعد، تو انہوں نے ان کے سر کے پاس ایک تھیلی رکھ دی۔ تو انہوں نے پھر اس پہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، اس کو واپس کر دو، ہم نے نہیں رکھنا، مطلب وہی جو ان کا ایک استغنا کا جو انداز تھا۔ احمد بن شہاب اسفرائینی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ ہم کس سے جو ہے وہ حدیث لکھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی حناد سے لکھو، سفیان بن وکی سے لکھو، مکہ میں ہو تو ابن ابی عمر سے لکھو، اور پھر ایسے لوگوں سے حدیث لکھنے سے بچو جو اصحاب احوا ہیں، یعنی جو اہل بدعت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل بدعت سے حدیث اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کی تائید میں حدیثیں کرتے تھے، تو اس لیے ان سے حدیث لکھنے سے منع کیا، اور اصحاب الاثار اور سنن کو پکڑ لو، جو اہل سنن ہیں ان سے صرف حدیثیں لکھو۔ اب لگتا ہے لوگ اب بھی حدیثیں بنانا شروع ہو گئے، گڑنا جو ہے نا، جیسے پہلے دور میں ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ مختلف بناتے تھے، ایسے ہی اب بھی بنا رہے ہیں، اب بھی ایسے ہی۔ عبداللہ بن احمد سے ہے کہ کتب الیہ فتح بن شخرف نے میری طرف لکھا کہ انہوں نے موسیٰ بن حزام ترمذی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابو سلیمان جوزجانی کے پاس آتا تھا، ابو سلیمان جوزجانی سے میں محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں پڑھتا تھا، تو ایک دن جو ہے وہ مجھے امام احمد بن حنبل ملے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی میں ابو سلیمان جوزجانی کے پاس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھئی تمہارے اوپر تعجب ہے، تم جو ہے وہ یزید ان حمید ان انس اس کو چھوڑ کے، حالانکہ یزید ان حمید ان انس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے، اس کو تم چھوڑ کے تم ادھر جا رہے ہو اور یہ سند لے رہے ہو ابو سلیمان جوزجانی وہ محمد سے، وہ ابو یوسف سے، وہ امام ابو حنیفہ سے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جو ہے نا وہ ایسا کیا کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا، ابو سلیمان جوزجانی کو میں نے چھوڑ دیا، پھر میں یزید بن ہارون کے پاس جانا شروع ہو گیا، یعنی امام احمد بن حنبل نے کہا کہ فقہ کے بجائے حدیث کا علم حاصل کرو۔ تو بہرحال دیکھیں ان کا اپنا ایک انداز تھا امام احمد بن حنبل کا۔ امام شافعی نے اس معاملے میں کھلے ڈولے زیادہ تھے، وہ حدیث کے علاوہ فقہ کے علم کو بھی باقاعدہ ایک علم سمجھ کے جو ہے وہ اس کے قائل تھے، تو ان کے منہج میں زیادہ اعتدال نظر آتا ہے، زیادہ اعتدال نظر آتا ہے، یعنی انہوں نے ان سے بھی جا کے استفادہ کیا۔ دیکھیں علم ہے، مطلب
حدیث جو ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف جا کے ان کا علم تفقہ فی الدین حاصل کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، کرنا چاہیے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ اب امام ذہبی کا تبصرہ ہے، خاص طور پہ امام احمد بن حنبل کی جو آزمائش ہوئی ہے اس کے حوالے سے، کہ لوگ ایک ہی دین کے اوپر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی رحلت یا وفات کے بعد۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی مذہب تھا، یعنی کوئی فرقے نہیں تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تو فتنے پھر بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ جی سامنے ہو کر آ گئے نا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، اور پھر امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئی، اس طرح سے بٹ گئی کہ پھر کبھی جمع نہ ہو سکی۔ پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد خوارج کا فتنہ ظاہر ہو گیا، اور خوارج نے تو صحابہ کی تکفیر کرنا شروع کر دی، بڑے بڑے صحابہ کی، حضرت علی کی بھی تکفیر کی تھی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد روافض اور نواسب، ان کا فتنہ شروع ہو گیا۔ روافض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، پھر اس کے نتیجے میں نواسب ناسبی آ گئے، رافضی اور ناسبی آ گئے۔ تو پہلے خارجی پیدا ہوئی ہے، پھر رافضی پیدا ہوئی ہے دوسرا فرقہ، پھر ناسبیوں کا فرقہ پیدا ہوا، پھر صحابہ کے زمانے میں قدریہ بھی پیدا ہو گئے، یعنی جتنے اہل بدعت تھے بڑے فرقے یہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، خارجی، رافضی، ناسبی اور قدریہ بھی۔ پھر تابعین کے زمانے میں 3 فرقے پیدا ہوئے، کون سے؟ معتزلہ جن کا ظہور بصرہ میں ہوا، اور جہمیہ اور مجسمہ یہ خراسان میں پیدا ہوئے فی اثناء عصر تابعین، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس وقت سنت جو ہے نا وہ اس کا بہت غلبہ تھا، لیکن اس کے باوجود، سنت کے اتنے غلبے کے باوجود، یعنی ویسا جیسی سنت وہاں پڑھائی جا رہی تھی، وہ جو دور تھا وہ گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے حدیث کی تدوین یا کمپائلیشن کے حوالے سے، لیکن اس وقت میں بھی یہ فتنے ظاہر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مامون الرشید خلیفہ بنا، اور وہ ذہین تھا، متکلم بھی تھا، معقولات کے اندر اس کی اپنی نظر تھی، تو اس نے یونانی فلسفے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا، کتابیں جمع کی، اور اس نے جہمیہ اور معتزلہ ان کے جو بڑے بڑے پیشوا تھے، بلکہ شیعہ، اس کو کیا کیا، اس نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ یہ سب جو ہے وہ پھر یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ خلق قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ امت میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک تھوڑی سی اس کی تاریخ بیان کی کہ یہ کس طرح سے فرقے جو ہے وہ کچھ تو صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہو گیا اور کچھ پھر تابعین کے زمانے میں۔ محمد بن روح سے ہے کہ رشید، ہارون الرشید، بلکہ رشید سے مراد ہارون الرشید ہوتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بشر بن غیاث ریسی نے کہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، فللہ علیہ ان اسفرنی بھی لاقتلنہ، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ یعنی ہارون الرشید کا موقف کیا تھا اور اس کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہارون الرشید یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، مجھے موقع ملا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ اور وہ ہارون الرشید کے زمانے میں چھپتا پھرتا تھا، بشر جو تھا جو یہ اظہار کرتا تھا۔ پھر جب ہارون الرشید کی وفات ہو گئی تو پھر وہ ظاہر ہوا اور اس نے اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ ابن عرعرہ سے ہے کہ مجھے ابن اقسم نے بیان کیا کہ مامون الرشید نے جو ہے یہ بات کہی کہ اگر یزید بن ہارون، یہ بڑے محدث تھے نا، ابھی جو امام احمد بن حنبل نے بات کی تھی کہ یزید وہ حمید سے، وہ انس سے روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے، یعنی ایک واسطے سے پھر صحابی سے روایت یزید بن ہارون کی تھی۔ تو مامون الرشید نے یہی بات کہی کہ یزید بن ہارون اگر نہ ہوتے نا یہ محدث، تو میں قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ علل اعلان بیان کرتا۔ تو اس کے بعض درباریوں نے اس سے کہا امیر المومنین آپ کو یزید سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک عام محدث ہے، استاذ ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس عقیدے کا اعلان پبلکلی کروں گا نا تو وہ میرا رد کریں گے، وہ میرا رد کریں گے تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ یعنی پہلی مطلب انہوں نے لڑ بھیڑ کے جو ہے وہ حکومتیں وہ ہتھیائی تھیں، تو وہ اب انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ دوبارہ نہ چلی جائیں،
ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو مطلب جو حکومتوں میں ہوتے ہیں لوگ، حکمران طبقہ، تو یہ ڈرتے ہیں نا اس قسم کی مذہبی موقف رکھنے سے جس سے پبلک ان کے خلاف ہو جائے. تو ایک آدمی نے کہا کہ جی میں آپ کو خبر دیتا ہوں اس کی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ واسط کی طرف گیا اور یزید بن ہارون کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ظاہر کریں. تو انہوں نے کہا بھائی تو جھوٹا ہے، امیر المومنین ایسے نہیں کہہ سکتے، تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو امیر المومنین ایسا حکم نہیں دے سکتے لوگوں کو جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر تو سچا ہے تو تو ایسا کر کے کل آنا میری مجلس میں. یزید بن ہارون نے کہا. وہ اگلے دن مجلس میں آ گیا تو اس نے وہی بات مجلس میں کر دی کہ جی امیر المومنین جو ہے نا وہ خلق قرآن کا عقیدہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو امیر المومنین کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. امیر المومنین لوگوں کو ایسی بات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ یعنی ایسا عقیدہ اس کا حکم کیسے دے سکتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دین کا کوئی عقیدہ بھی ہے؟ اور ایسی بات کا کیسے حکم دے سکتے ہیں جو کبھی کسی نے کوئی کہی نہیں ہے؟ اب وہ واپس آ گیا. اس نے آ کے جو ہے نا وہ اس کو مامون الرشید کو کہا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اس نے کہا اس نے تجھے بے وقوف بنایا ہے. ٹھیک ہے. تیرے ساتھ وہ کھیل کھیل گیا، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی بات. یعنی بجائے مجھے جھٹلانے کے وہ تجھے جھٹلا گیا اور پکا کر گیا کہ امیر المومنین یہ عقیدہ ظاہر نہیں کر سکتا. تو لوگ اور پکے ہو گئے. لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. چلیں جی، سبحانک اللہم.